الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الله عز وجل: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. آمنت بالله صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما، ربنا زدنا علما وحلما وفهما وألحقنا بالصالحين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. معزز و محترم حاضرین، سورہ الاسراء کی دو آیات آپ کے سامنے پڑھی گئیں، آیت نمبر 18 اور 19. ان آیات کو سمجھنے سے پہلے چند باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا. آپ سب نے سنا ہوگا نام حضرت امام شبلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا. امام شبلی، انہیں علم سے کس قدر لگاؤ تھا، دلچسپی تھی، محبت تھی. علم حاصل کرنے کے لیے کہاں کہاں کے انہوں نے اسفار کیے، سفر کیے. 300 اساتذہ سے انہوں نے علم حاصل کیا. اور یہ آج کی طرح نہیں ہے کہ آپ کسی ایک اسکول میں جائیں گے، وہاں 50 یا 100 آدمی اور ٹیچرس ہوں گے، ان سے آپ نے علم حاصل کیا. نہیں، کسی ایک شہر کا رخ کرنا پڑتا تھا، وہاں ایک استاد سے علم حاصل کیا. پھر وہاں سے کئی دنوں کا، کئی ہفتوں کا سفر کر کے کسی اور شہر کی طرف جانا پڑتا تھا. پھر وہاں کسی اور استاد سے، کسی سے فقہ، کسی سے حدیث، کسی سے قرآن، کسی سے عربی زبان وغیرہ، اس قسم کی جو وہاں پہ چلتا تھا ان دنوں. اسی قسم کا آپ سمجھے کتنا سفر کیا ہوگا امام شبلی نے، کہاں کہاں پہنچے ہوں گے اور کس انداز سے انہوں نے علم حاصل کیا ہوگا. اس کے بعد آپ خود فرماتے ہیں کہ میں نے 4000 احادیث جو تھی ان کو میں نے سمجھا. 4000 احادیث پر غور و فکر کیا، پڑھی میں نے، وہ سمجھی، اپنے دل میں انہیں اتارا. کہا اس کے بعد ان تمام احادیث پاک میں سے ایک حدیث جس کے بارے میں نے یہ محسوس کیا کہ بس یہ ایک حدیث ایسی ہے کہ اگر اسے سمجھا جائے، اس پر غور و فکر کیا جائے اور اس پر عمل کیا جائے تو میری دنیا کی بھی اور آخرت کی بھی تمام ضروریات پوری ہو جائیں گی. دنیا میں بھی میں تمام قسم کی پریشانیوں سے بچ سکتا ہوں، تمام قسم کی جو ناکامیاں ہیں ان سے بچ سکتا ہوں.
اور ہر قسم کی کامیابی سے میں ہمکنار ہو سکتا ہوں، اور آخرت کی بھی تمام کامیابیاں مجھے ملیں گی اور تمام ناکامیوں سے میں بچوں گا اگر اس ایک حدیث پر عمل کروں گا۔ اب اندازہ خود کیجئے کہ وہ عام انسان نہیں تھے، بہت بڑے عالم تھے، مفکر تھے، علامہ تھے۔ ان کا یہ فرمانا کہ جن 4000 احادیث پر غور و فکر کر کے جس ایک حدیث کو انہوں نے سلیکٹ کیا اور اسے کہا کہ بس یہ میرے لیے کافی ہے، بلکہ اسے کہا علم الاولین والآخرین بھی کہا کہ اولین میں جو لوگ گزرے ہیں یا آخرین میں جو لوگ گزرے ہیں انہوں نے اس چیز کو، یعنی ان ہدایات کو جو اس حدیث پاک میں بیان کی گئی انہیں دل میں بٹھایا اس حدیث پاک کو۔ میں آپ سے بھی کہوں گا کہ آج آپ تہیہ کریں گے، ہم سب تہیہ کریں گے کہ ہم بھی اس کو اپنے دل میں بٹھائیں گے اور یہ ہماری ہدایت کے لیے کافی ہے۔ یہی ایک حدیث یقیناً آپ کے دل میں یہ ہوگا کہ یہ کون سی حدیث ایسی ہے جنہیں وہ جو سلیکٹ کی ہے انہوں نے۔ فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لبعض اصحابہ، اپنے صحابہ میں سے کسی صحابی سے فرمایا، اپنے ساتھیوں میں سے کسی ایک ساتھی سے فرمایا، پیارے نبی نے کیا فرمایا؟ اعمل لدنیاک بقدر مقامک فیہا، اعمل لدنیاک، کہ تو اپنی دنیا کے لیے اتنا عمل کر، اتنی محنت کر، اتنی کوشش کر، اتنی تگ و دو کر تو اپنی دنیا کے لیے بقدر مقامک فیہا، جس قدر تو نے یہاں قیام کرنا ہے۔ یعنی دنیا کو مد نظر رکھ کر دیکھو کہ دنیا میں کتنی دیر تم نے ٹھہرنا ہے، اسی حساب سے محنت کرو، مشقت کرو، کماؤ اس دنیا کو۔ وعمل لآخرتک، اور آخرت کے لیے اتنا عمل کرو، اتنی محنت کرو، اتنی جد و جہد کرو، بقدر بقائک فیہا، جتنی دیر آپ نے وہاں ٹھہرنا ہے۔ وہاں کے لیے لفظ بقا استعمال ہوا، دنیا کے لیے مقام استعمال ہوا۔ یہ قیام گاہ ہے اور عارضی قیام گاہ ہے، اور وہ بقا ہے جہاں ہمیشہ رہنا ہے۔ وہاں کے لیے اتنی محنت کرو جتنی دیر آپ نے وہاں رہنا ہے، اور دنیا کے لیے اتنی محنت کرو جتنی دیر آپ نے یہاں رہنا ہے۔ پہلے اس چیز کو لو آپ، آگے پھر بعد میں کریں گے ہم۔ ان دو چیزوں کو سامنے رکھ کر ذرا آپ خود ہی فیصلہ کریں۔ آپ کو بھی کہیں جانا ہوتا ہے، مثلا آپ حج بیت اللہ کے لیے جب جاتے ہیں، 40 دن کے لیے آپ وہاں قیام کرتے ہیں یا کچھ دن اوپر نیچے، آپ اسی حساب سے تیاری کرتے ہیں، کتنا کیا کچھ ہمیں ساتھ لینا ہے۔ آپ کو جہاں بھی جانا ہو، آپ دیکھتے ہیں اگر آپ ایک ہفتے کے لیے جا رہے ہیں تو تیاری اسی قسم کی ہوگی، مہینے کے لیے جا رہے ہیں تو تیاری اسی قسم کی ہوگی، 1 سال کے لیے کہیں جا رہے ہیں تو اسی قسم کی تیاری ہوگی۔ تو اسی حساب سے دیکھیے کہ دنیا میں آپ نے کتنی دیر ٹھہرنا ہے، اسی حساب سے آپ نے اس کی تیاری کرنی ہے، اور آخرت میں کتنی دیر آپ نے ٹھہرنا ہے اس کے لیے آپ نے اسی حساب سے تیاری کرنی ہے۔ دنیا اور آخرت، اس کا تقابلی جب آپ مطالعہ کریں گے دیکھیں گے کہ دنیا کیا ہے اور آخرت کیا ہے، دنیا کی مثال کیا ہے اور آخرت کی مثال کیا ہے۔ ایک سادہ سی مثال کے ذریعے ہمیں یہ بات سمجھائی گئی، آپ نے کئی بار سنی ہے کہ آخرت اگر سمندر ہے تو دنیا یہ سمجھو کہ سمندر میں آپ نے سوئی ڈبوئی، سوئی کو باہر نکالا، جتنا پانی اس کے ساتھ لگا بس وہ پانی دنیا ہے، اور سمندر جو ہے وہ آخرت ہے۔ پھر آپ دیکھیں کتنی میں اور آپ تیاری کر رہے ہیں، دنیا کی خاطر کتنی جدوجہد کر رہے ہیں، آخرت کے لیے کتنی جدوجہد کر رہے ہیں۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں ایک حکایت میں کہ میں چھوٹا تھا، میں بازار جا رہا تھا تو میرے ہاتھ میں ایک انگوٹھی تھی، سونے کی انگوٹھی، جو میں نے لی تھی کسی سے، اپنے والد سے لڑ کر لی تھی۔ کیسے لی تھی؟ کہتے راستے میں کسی نے دیکھی، پہچان لی کہ یہ سونے کی انگوٹھی ہے، کوئی ٹھگ تھا،
کہا اس نے ایک کھجور نکالا، اس نے کہا کہ بیٹا یہ انگوٹھی دکھاؤ، انگوٹھی کو کہا ذرا چکھو اس کا مزہ کیسا ہے، پھر چکھو اس کھجور کو کیسا مزہ ہے، کہا زیادہ میٹھا کون سا ہے، کہا کھجور ہے، کہا میں کھجور لوں گا، اس نے کھجور لیا اور انگوٹھی لے لیا، ٹھگ۔ کھجور کی قیمت، کھجور اسے میٹھا لگا، اسے سمجھا بس یہی سب کچھ ہے۔ آج اگر ہم غور کریں گے تو ہمارا ایسا ہی کچھ حساب ہے، جتنی عقل اس بچے کی تھی شاید اتنی عقل بھی ہم استعمال نہیں کر پا رہے۔ دنیا کیا ہے، اس دنیا کے لیے، اس دنیا کی مٹھاس نے ہمیں کتنا گرویدہ کر لیا ہے کہ ہم اسی کے لیے سب کچھ کر رہے ہیں، اور آخرت جو ہے جو ہمیشہ رہنے والی تھی اس کو ہم نے چھوڑ دیا۔ حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، بڑی اچھی بات انہوں نے فرمائی، انہوں نے کہا دنیا اگر سونے کی ہوتی، سونے کی بنی ہوئی، یہاں سب کچھ آپ کو سونے کا بنا ہوا ملتا، اور آخرت مٹی کی، پھر بھی ہمیں چاہیے تھا کہ آخرت ہی کو ترجیح دیں، کیونکہ وہ ہمیشہ کے لیے ہے۔ لیکن معاملہ اس کے برعکس ہے، دنیا مٹی کی ہے اور آخرت جو ہے وہ سونے کی ہے۔ اب دیکھیے ہم اور آپ اس سلسلے میں کتنے ہوشیار ہیں، کتنے چالاک ہیں، کتنی اپنی فکر رکھتے ہیں، اپنے نفع اور نقصان کو کتنا ہم پہچانتے ہیں۔ تو اس چیز کو آپ ذہن میں رکھو کہ یہاں جو فرمائی جا رہی ہے بات، کہ دنیا کے لیے اتنا ہی آپ کوشش کرو، محنت کرو، سامنے رکھو یہ بات کہ کتنی دیر آپ نے یہاں رہنا ہے، اور آخرت کے لیے اتنا ہی محنت کرو کہ یہ بات بھی دیکھو کہ وہاں کتنی دیر آپ کو رہنا ہے۔ دنیا اور آخرت کے بارے میں اگر تھوڑا سا آپ دیکھیں گے، دنیا کے بارے میں ایک چیز آپ سب جانتے ہیں، دنیا کیا ہے کہ یہاں کوئی پریشانی ہو، دکھ ہو، یہاں ایک دوسرے کی مدد ہم کر سکتے ہیں۔ کوئی پریشان ہے، کوئی بیمار ہے، کسی کو تکلیف ہے، ہم ایک دوسرے کی مدد کر سکتے ہیں۔ لیکن آخرت کے بارے میں آپ سب جانتے ہیں، آخرت میں کوئی کسی کی مدد نہیں کرے گا۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وصاحبہ وصاحبتہ، یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وصاحبتہ وبنیہ۔ آخرت کا یہ ہے کہ اس دن ایک شخص جو ہے وہ اپنے بھائی سے، اپنے دوست سے، اپنے ماں سے، اپنے باپ سے، حتیٰ کہ اپنے بیٹے سے بھی دور بھاگے گا۔ وہاں کوئی کسی کے کام آنے والا نہیں۔ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہاں کوئی تمہارا مددگار نہیں ہوگا اللہ کے سوا۔ لیکن اللہ کس کی مدد کرے گا وہ آپ سب جانتے ہیں، اگر دنیا میں ہم نے یہ بات جان لی ہو۔ اسی طرح سے دنیا میں ہم کچھ عذر بھی پیش کر سکتے ہیں، اپنی زبان کھول کر بات کر سکتے ہیں، لیکن آخرت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا یتکلمون الا من اذن لہ الرحمن وقال صوابا۔ وہاں کوئی کلام کر ہی نہیں سکتا، وہاں کوئی منہ کھول ہی نہیں سکتا کہ وہ اپنا عذر پیش کرتا، کوئی بہانہ بازی کرتا کسی قسم۔ ان چیزوں کو ہم نے سامنے رکھنا ہے۔ کلا بل تحبون العاجلہ، ہرگز نہیں، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ تم محبت کرتے ہو عاجلہ سے، اس دنیا سے، وتذرون الآخرہ، اور آخرت کو تم نے چھوڑ دیا ہے۔ وجوہ یومئذ ناظرہ، اس دن آپ دیکھیں گے کچھ چہرے جو ہوں گے تر و تازہ ہوں گے، حشاش بشاش ہوں گے، الی ربہا ناظرہ، اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے، اپنے رب کا دیدار کر رہے ہوں گے۔ اس آخرت کو ہم نے چھوڑ دیا ہے، اس آخرت کی فکر کرنا ہم نے چھوڑ دیا۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہوتا ہے من کان یرید العاجلۃ عجلنا لہ فیہا، جو شخص عاجلہ کا طلبگار ہے، عاجلہ دنیا کو کہا جاتا ہے، جو دنیا کا طلبگار ہے، دنیا کے لیے رات دن محنت کرتا ہے، بس دنیا ہی اس کے قلب و ذہن پر سوار ہے،
اجلنا لہو فیہا، تو اس میں سے ہم اسے جلدی ہی کچھ دے دیتے ہیں، ما نشاء، جو کچھ ہم چاہتے ہیں، لمن نرید، اور جس کو ہم چاہتے ہیں. یعنی جو دنیا کے لیے بہت بےتاب ہوتا ہے، بڑی تگ و دو کرتا ہے، محنت کرتا ہے، اس کو بھی ہم جتنا چاہتے ہیں اور جو چاہتے ہیں اس کو اتنا ہی دیتے ہیں. ایسا نہیں کہ وہ جو چاہے وہ ملے اسے. ہر شخص تو بادشاہت چاہے گا تو سب کو تو بادشاہت نہیں ملے گی. کوئی وزیر بننے کے لیے تیاری نہیں ہوگا، پھر سب بادشاہی بننا چاہیں گے. گویا جو شخص جو چاہے گا وہ اسے نہیں ملے گا، اس کو بھی وہی ملے گا جو اللہ تعالیٰ چاہے گا، اور جتنا چاہے گا اسے دے گا. پھر اس دنیا کے طلبگار کے لیے پھر کیا ہوگا؟ ثم جعلنا لہ جہنم، پھر اس کے لیے تیار کی گئی ہے جہنم، یصلاھا، جس میں وہ داخل ہوگا، جس کو وہ تاپے گا، مذموما مدحورا، مذموم ہو کر، ملامت زدہ ہو کر، ذلیل و خوار ہو کر، مدحورا، اور اللہ کی رحمت سے دور ہو کر، دھتکارا ہوا. اس کے برعکس ومن اراد الاخرہ، اور جس نے آخرت کا ارادہ کیا، جو آخرت کا طلبگار بنا، جس نے آخرت کو ترجیح دی، مگر اتنا ہی نہیں، وسعی لہا سعیہا، اس کے لیے کوشش کی، سعیہا، جیسا کہ کوشش کرنی چاہیے، وہو مؤمن، اور وہ مومن بھی ہو. 3 شرطیں یہاں پہ لگائی گئی. پہلی چیز کہ نیت اس کی ہو کہ میں آخرت کے لیے کر رہا ہوں، آخرت میں مجھے اس کا صلہ ملنا چاہیے، ریاکاری نہ ہو، بلکہ محض للہ، اور آخرت کی کامیابی کے لیے وہ جو ارادہ کر رہا ہے صرف ارادے پر ہی بس نہیں، پھر اس کے لیے کوشش بھی کی اس نے. سعی لہا، اس کے لیے کوشش کی، سعیہا، ایسی کوشش جیسا کہ کرنے کا حق ہے. اور تیسری چیز وہو مومن، اور شرط تیسری یہ ہے کہ مومن بھی ہو. تو جن کے اندر یہ 3 چیزیں ہوں، فَأُولَٰئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا، تو یہ وہ لوگ ہیں جن کی محنت جو ہے وہ اس کی قدر کی جائے گی، جن کی کوششوں کی قدر کی جائے گی، ان کی کوئی چیز ضائع نہیں کی جائے. ان 2 آیات کو ذہن میں رکھیں کہ دنیا کے لیے کیا کیا جائے اور آخرت کے لیے کیا کیا جائے. تو فرما رہے ہیں، یہ جو حدیث پاک میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں، کہ تم دنیا کے لیے ایسا نہیں کہ مت کماؤ، لیکن یہ ذہن میں رکھو کتنی دیر آپ نے رہنا ہے دنیا میں، اسی قدر اس کے لیے کوشش کرو. اور آخرت کے لیے وَعَمَلْ لِآخِرَتِكَ بِقَدْرِ بَقَائِكَ فِيهَا، اور آخرت کے لیے اتنی محنت یا اتنی جدوجہد، اتنی کوشش کرو جتنی دیر آپ کو وہاں ٹھہرنا ہے. اور یہ سب آپ جانتے ہیں کہ وہاں تو پھر ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے، ابداً ابدا. اگر آپ نے سلیکٹ کرنی ہو 2 میں سے آپ کون لیں گے تو آپ اس میں کوئی زیادہ سوچنے کی بات ہی نہیں. جیسے اگر ہمارے 2 ہاتھ میں، اگر میرے ایک ہاتھ میں 100 کا نوٹ ہو، دوسرے ہاتھ میں 1,00,000 ہو، میں کہوں گا آپ کے لیے آج آزادی ہے کہ بتاؤ جس ہاتھ کو میرے تم ٹچ کرو گے وہ تمہارا ہو جائے گا. کون اس میں دیر کرے گا سوچنے میں کہ بھئی 100 والا یہ تو کہاں ہے اور کہاں یہ 1,00,000 والا. 2 راستے ہیں، ایک راستے پہ چل کر آپ کو معلوم ہے کہ آگے آپ کو کچھ ملنے والا نہیں، دوسرا راستہ ہے جس پر جا کر آپ کو معلوم ہے کہ آگے بہت بڑا انعام ہمارے رکھا ہوا ہے. آپ 1 سیکنڈ، 1 لمحہ بھی تاخیر نہیں کریں گے اس والے راستے کو چننے کے لیے. تو یہاں بھی آپ دیکھیے کہ آخرت کے لیے کیا ہے. پھر تیسری بات جو اس حدیث پاک میں فرمائی، وَعْمَلْ لِلَّهِ بِقَدْرِ حَاجَتِكَ إِلَيْهِ، اور تم اللہ کے لیے کام کرو، عمل کرو، کتنا کرو؟ بِقَدْرِ حَاجَتِكَ إِلَيْهِ، جتنی حاجت آپ کو اللہ سے ہے. اللہ کے لیے، اللہ کی عبادت، اللہ کی اطاعت اور اللہ تعالیٰ کے لیے سرگرم رہو، اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے سرگرم رہو، اتنا
کتنا؟ جتنی آپ کو اللہ سے حاجت ہے. کتنی حاجت ہے ہم کو اللہ سے، کتنی ضرورت ہے ہمیں اللہ کی، وہ آپ اس دعا سے ذرا ذہن میں رکھیں کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یہ حدیث پاک ہے کہ فرمایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیاری بیٹی حضرت فاطمہ سے فرمایا، کہا بیٹی سنو کہ صبح اور شام کوئی چیز تمہیں یہ دعا پڑھنے سے نہ روکے. یعنی ایک ایسی دعا سکھا رہا ہوں جس کی اہمیت اتنی ہے کہ صبح بھی پڑھو شام بھی پڑھو اور کوئی بھی چیز تمہیں رکاوٹ نہ بنے. کتنا بھی تمہیں کام ہو، کتنی بھی تم مصروف ہو، کیا ہے، لیکن یہ دعا کبھی نہ چھوڑنا. یہ دعا کیا ہے؟ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث. یا حی، اے زندہ خدا. اللہ تعالیٰ زندہ ہے. زندہ آپ سمجھتے ہو، اللہ کا زندہ ہونا اور ہماری زندگی میں بڑا فرق ہے. ہم زندہ بھی ہوں لیکن ہم ہر جگہ اور ہر وقت حاضر نہیں ہو سکتے. ہم کبھی سوئے ہوئے بھی ہوں گے، ہم کبھی تھکے ہوئے بھی ہوں گے، لیکن اللہ کا حی ہونا یہ ہے کہ وہ ہر جگہ حاضر ہے، ہر وقت حاضر ہے، اور وہ ہر جگہ دیکھ رہا ہے. اسے کبھی نیند نہیں آتی، اسے کبھی اونگ نہیں آتی، وہ سب کچھ سنتا ہے. یا حی یا قیوم. قیوم سسٹینر کو کہتے ہیں کہ جو ہمیں تھامے ہوئے ہیں، زندہ رکھے ہوئے ہیں، ہر چیز کو، کائنات کو تھامے ہوئے ہیں. ایک لمحے کے لیے بھی ہم یا یہ ساری کائنات اللہ سے بے نیاز نہیں ہو سکتی کہ اس کی ضرورت نہ ہو. نہیں، ہر وقت ہر لمحے اس کی ضرورت ہے. یا حی یا قیوم برحمتک استغیث اصلح لی شأنی کلہ. اصلاح کر لے میرے تمام معاملات، جتنے بھی میرے معاملات ہیں ان کی اصلاح کر دے تو، ان کو درست کر دے تو. set right all my affairs. میرے جتنے بھی افیئرس ہیں، میرے جتنے بھی معاملات ہیں، دنیا کے ہوں آخرت کے ہوں، دنیا میں اپنے گھر میں ہوں، پڑوس میں ہوں، پڑوسی کے ساتھ ہوں، یا کسی بھی قسم کے کوئی معاملات ہیں، اے اللہ تو میرے ان کو درست کر دے، تو درست فرما ان میں اصلاح فرما. اور تیسری چیز وَلَا تَقِلْنِي إِلَىٰ نَفْسِي طَرْفَةَ عَيْنٍ. اور مجھے میرے نفس کے حوالے نہ کر پلک جھپکنے کی دیر تک کے لیے بھی. یعنی پلک جھپکنے میں کیا وقت لگتا ہے؟ 1 سیکنڈ نہیں لگتا، 1 سیکنڈ سے کم لگتا ہے. تو فرمایا اس آدھے سیکنڈ کے لیے بھی تو مجھے میرے حوالے نہ کر. گویا تو ہی میرا دھیان رکھ، تو ہی میرا خیال رکھ، تو ہی میری حفاظت فرما، تو ہی میری مدد فرما. گویا ایک لمحے کے لیے بھی ہم اللہ کی مدد کے بغیر نہیں رہ سکتے. تو یہاں فرمایا پیارے نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم کہ تم اللہ کے لیے عمل کرو. کتنا عمل کرو؟ جتنی آپ کو اللہ سے حاجت ہے. تو ہم کو کتنی حاجت ہے؟ 24 آورس. 1 سیکنڈ، آدھے سیکنڈ کے لیے بھی ہم اللہ کی مدد سے بے نیاز نہیں ہو سکتے. اب آپ کہیں گے کہ پھر ہمیں اللہ کی عبادت 24 آورس کرنی ہے، تو کر سکتے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ نہیں کر سکتے. اگر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہدایت کے مطابق زندگی بسر کریں گے تو ہمارا سونا بھی عبادت ہے، ہمارا بچوں سے پیار کرنا بھی عبادت ہوگا، ہماری مزدوری یا ہم جو کام کرتے ہیں اپنے بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے وہ بھی عبادت ہے. صرف دھیان یہ رکھنا ہے کہ اللہ کی نافرمانی تو نہیں ہو رہی، اللہ کی فرما برداری میں یہ سب کام. تو فرمایا اللہ کو اتنا دو، اللہ کے دین کے لیے اتنا کچھ کرو جتنی آپ کو اللہ سے حاجت ہے. اور اس کے بعد فرمایا وَعْمَلْ لِلنَّارِ. اور آگ کے لیے اتنی محنت کرو، آگ کے لیے اتنا عمل کرو بِقَدْرِ صَبْرِكَ عَلَيْهَا، جتنا آپ اس پر صبر کر سکتے ہو.
یعنی اگر آپ نے جہنم والے کام کرنے ہی ہیں تو کرو، مگر اتنے کرو کہ جتنا آپ اس آگ کو برداشت کر سکو، صبر کر سکو۔ یہ دیکھ لو آپ ہم سب دیکھ لیں گے آج یہاں سے جا کر گھر گھر میں گیس چولہا وغیرہ ہے، جلائیں چولہا، اس کے بعد آگ پر ہاتھ رکھیں، کتنی دیر ہم صبر کر سکتے ہیں آگ کے سلسلے، بس اتنی دیر، اتنا کچھ ہم کر سکتے ہیں۔ بدعملی بھی، یعنی اللہ کی ناراضگی کے کام بھی اتنے کر سکتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکثر یہ کیا کرتے تھے، آگ جلایا کرتے تھے، اس پر ہاتھ رکھتے تھے، کہتے تھے اپنے آپ کو کہ دیکھو آگ برداشت نہیں کر سکتے، یہ تھوڑی سی آنچ، اور پھر یہ دنیا کی آگ اور وہ آخرت کی آگ، کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے۔ اس آگ کو ہم برداشت نہیں کر سکتے، چند لمحوں کے لیے بھی برداشت نہیں کر سکتے، اس آگ کو کیسے برداشت کیا جائے؟ بہت پہلے ایک واقعہ میں نے آپ کے سامنے کہا تھا دہلی کا، کہ اس مسجد میں وہ جو ایک نوجوان تھا جو وہاں ٹھہرتا تھا پڑھائی حاصل کرنے کے لیے، تو حالات خراب ہوئے، ایک لڑکی، جوان لڑکی عزت بچانے کے لیے مسجد میں داخل ہو جاتی ہے۔ وہ جوان کہتا ہے چلے جاؤ، ہم یہاں نہیں رہ سکتے۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، میں تو نہیں جا سکتی، تم چلے جاؤ۔ بہرحال وہ دونوں وہاں رہتے ہیں۔ رات بھر وہ لڑکا پڑھ رہا ہے، وہ جوان پڑھ رہا ہے، چراغ جلا ہوا ہے، اس چراغ پر وہ ہاتھ رکھتا ہے وقفے وقفے کے ساتھ، وہ لڑکی دیکھ رہی ہے۔ جب صبح وہ جا رہی تھی، اب دیکھا کہ حالات ٹھیک ہیں، کہا چلی جاؤ، اب مؤذن آ رہا ہوگا۔ اور وہ لڑکی جب جا رہی تھی تو اس نے کہا جاتے جاتے پہلے میرے ایک سوال کا جواب دو، پھر میں جاؤں گی۔ تم بتاؤ، تم تو پڑھ رہے تھے ٹھیک تھا، لیکن یہ آگ پہ آپ ہاتھ رکھتے تھے۔ تو اس نے کہا پھر کہ دیکھو میرا نفس مجھے برائی پر ابھار رہا تھا، میرا نفس مجھے اکسا رہا تھا کہ میں تمہارے ساتھ ایسا یا ویسا کروں، تو لیکن پھر میں اپنے آپ کو سمجھاتا تھا اس چراغ کی لو پر ہاتھ رکھ کر کہ اس آگ کو تم برداشت نہیں کر سکتے، جہنم کی آگ کو کیسے برداشت کرو؟ وہ آگ جس کو اللہ تعالیٰ نے خود بھڑکایا ہے، نار اللہ الموقدۃ التی تطلع علی الافئدہ، جو سینوں تک پہنچنے والی آگ، اس آگ کو تم کیسے برداشت کرو گے؟ تو فرمایا کرو تم، اگر تم نے آگ والے کام کرنے ہی ہیں تو کرو، مگر اتنے کرو بقدر صبری کا علیہا، جتنا تم صبر کر سکو اس آگ پر، اس آگ کو جتنا برداشت کر سکو اتنے ہی یہ کام کرو۔ پھر آخری بات فرمائی وَإِذَا أَرَدْتَ أَن تَعْصِي مَوْلَاكَ، اور اگر تمہارا ارادہ ہے کہ تم اپنے مولا، اپنے مالک اللہ کی نافرمانی کرنے کا اگر تمہیں ارادہ ہے، فَاطْلُبْ مَكَانًا لَا يَرَاكَ، پھر کوئی ایسی جگہ تلاش کرو جہاں وہ نہ دیکھ سکے۔ ایسی کوئی جگہ ہی نہیں ہے جہاں اللہ نہ دیکھ رہا ہو۔ اس حدیث پاک کو ذہن میں رکھیے ذرا، کتنی قیمتی باتیں ہیں۔ بہت سارے جو محدثین ہیں وہ اسے حدیث نہیں مانتے، انہوں نے کہا کہ نہیں یہ حدیث نہیں ہے۔ اگر ہم اسے حدیث بھی نہیں مانتے ہیں، کسی ولی کامل کی بات ہی ہم سمجھتے ہیں، کسی صالح فرد کی بات ہی، لیکن باتیں دیکھیں آپ کتنی قیمتی باتیں ہیں، کتنی اہم نصیحت ہے یہ کہ دنیا کے لیے وقت دو اتنا جتنا وقت چاہے، جتنی دیر آپ نے یہاں رہنا ہے، اور آخرت کو پھر مقابلہ کرو، آخرت وہاں کتنی دیر آپ کو رہنا ہے، ہم کو رہنا ہے، وہاں کے لیے کتنی محنت کی جائے، اور پھر اللہ کے لیے اتنا کام کرو جتنی آپ کو اللہ سے حاجت ہے، اور پھر آگ والے کام اگر کرنے ہی ہیں تو اتنے کرو جتنی دیر تم اسے برداشت بھی پھر کر سکو، اور پھر اگر ارادہ ہی ہے تمہیں برائی کرنے کا، اللہ کی نافرمانی کرنے کا، تو پھر وہ جگہ تلاش کرو جہاں وہ نہ دیکھے۔ اور پھر ایک اور بات آپ یاد رکھیے، سورۃ النحل میں ابھی ہم پڑھ رہے تھے کچھ ہی دن پہلے، اللہ کا یہ ارشاد کہ دنیا میں یا دنیا کے لیے جو کچھ بھی آپ کرتے ہیں، جتنا بھی کماتے ہیں، ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق،
یعنی جو بھی تمہارے پاس یہاں ہے وہ ختم ہونے والا ہے. کتنے محلات آپ بناؤ، کتنے باغات آپ لگائیں، کتنی دولت آپ کے پاس ہو، کتنی عزت آپ کمائیں، کچھ بھی ہو آپ کے پاس، یہاں کی جو چیزیں ہیں یہ ختم ہونے والی ہیں. اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہنے والا ہے. وہاں کے لیے جو ہے کوئی بھی چیز جو آپ رکھیں گے وہ وہیں پہ رہے گی، وہ کبھی ضائع نہیں ہوگی، کسی بھی صورت میں وہ ضائع نہیں ہوگی. بہرحال یہ جو آج جن 2 آیات کا ہم نے مطالعہ کیا، میں آپ سے بھی اپنے آپ سے بھی کہتا ہوں، آج اس وقت ابھی ہم اس زمین کی پیٹھ پر ہیں، معلوم نہیں کس وقت اس کے پیٹ میں ہمیں اترنا ہوگا. اس سے پہلے ہم اپنے آپ کو سمجھائیں، اپنے آپ کو سمجھائیں کہ دنیا اور آخرت ان 2 میں سے کس چیز کو زیادہ وقت دیا جائے. یہ لٹمس ٹیسٹ ہم اس کو کہیں گے. جو 2 آیات ہیں نا، اگر ہم نے اپنے ایمان کا جائزہ لینا ہے، ٹیسٹ کرنا ہے، تو یہ 2 آیات کافی ہے. کتنا وقت ہم دنیا کو دے رہے ہیں اور کتنا آخرت کو دے رہے ہیں، کس قسم کے مومن ہیں ہم، کس قسم کے مسلم ہیں ہم، اور کتنے اللہ کے فرما بردار ہیں، اور کتنی ہمیں فکر ہے کہ ہم اللہ کی طرف جا رہے ہیں، ہم چل رہے ہیں اللہ کی طرف. ایک ایک لمحہ ہم جا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم ان باتوں پہ دھیان دیں اور ان پہ عمل کرنے کی بھی اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. یہ ہماری نمازیں، جمعہ ہو کوئی بھی ہو، یہ رسم نہیں بننی چاہیے. یہ واعظ، خطاب، تقریریں بڑی کی گئی ہیں، سنی بھی گئی ہیں. کچھ غور و فکر، کچھ تبدیلی کی بات ہو جائے، اپنے دلوں کے اندر جھانک لیں. یہ مت دیکھو کون بول رہا ہے، کیا بول رہا ہے. بس ایک سوچ یا ایک خیال آپ کو دیا گیا ہے، خود آپ سوچئے. آپ میں کوئی بھی غبی یا نالائق نہیں ہے، سارے لوگ ذہین ہیں، ہر معاملے میں بہت دور چلے گئے. اس معاملے میں بھی ذرا سنجیدگی کے ساتھ غور کریں اور سنجیدہ ہو جائیں. جو اپنا جو ہے اپنے سے محبت نہ کرے، جسے اپنی فکر نہ ہو، اسے کسی اور کی کیا فکر ہو سکتی ہے. اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں. علیکم انفسکم، اپنی فکر کرو. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنی فکر کرنے والے بنے، اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچانے والے بنے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.